अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास का नेशनल बुक फाउंडेशन की उर्दू की पहला चैप्टर जिसका नाम है इखलाक़ हुस्ना। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ इखलाक़ हुस्ना। अकायद और इबादत के बाद तालीमात नबवी की किताब का तीसरा बाब इखलाक़ है। बेसिकली उन्होंने बताया है इसके अंदर कि जो भी अकायद है, कोई भी अकीदा होता है आपका या इबादत हम लोग करते हैं, उसके बाद जो तालीमात हैं उसके अंदर जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इखलाक़। इंसान कैसे मिलता है, इखलाक़ क्या होता है? इखलाक़ से मकसूद बाहम बंदों के हकूक़ व फ़राइज़ के वो ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए मुनासिब बल्कि ज़रूरी है। इखलाक़ वो होता है जिसके अंदर आपके फ़र्ज़ हैं कि आपने ये चीज़, दूसरों के फ़राइज़ हैं और हकूक़ हैं, आपके अपने हकूक़ किसी इंसान का फ़र्ज़ है कि वो आपको पूरे करे, और इसी तरह दूसरे इंसान के जो हकूक़ हैं वो आप पर फ़र्ज़ हैं कि आपने वो पूरे करने, जिनको अदा करना क्या है? ज़रूरी है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इसकी हर शय से थोड़ा बहुत इसका ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। इसी ताल्लुक़ की फ़र्ज़ को बहुसन व खूबी अंजाम देना इखलाक़ है। ठीक है, हर चीज़ को आपने ठीक तरीके से अंजाम देना है, ठीक है, बेहतर तरीके से, उसको हम इखलाक़ कहते हैं। इसके अपने माँ बाप, अहलो अयाल, अजीज़ व रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब सबसे ताल्लुकात हैं, बल्कि हर उस इंसान के साथ इसका ताल्लुक़ है जिससे वो मोहल्ले, वतन, कौमियत, जिनसियत या किसी नौ का इलाका रखता है, बल्कि इससे आगे बढ़कर हैवानात तक से इसके ताल्लुकात हैं, और इन ताल्लुकात के सबब से इस पर कुछ फ़राइज़ आयत हैं। ठीक है, तो हर इंसान जो उसकी ज़िंदगी में आ रहा है उसने हकूक़ जो हैं वो पूरे करने, उस पर फ़र्ज़ है ये चीज़। ठीक है, फ़राइज़, इनको हम सब फ़राइज़ कहते हैं कि उसके ऊपर फ़राइज़ हैं और उसको किस तरीके से वो करेगा, ये उसका इखलाक़ है। ठीक है, इसमें शक नहीं कि दुनिया के सारे मज़हबों की बुनियाद इखलाक़ पर ही है। चनाचा इस अरसे हस्ती में जिस कदर पैगम्बर और मसले आए, सब की यही तालीमात नहीं है कि सच बोलना अच्छा और झूठ बोलना बुरा है। ठीक है, हर एक पैगम्बर ने हमें यही सिखाया है कि सच बोलना चाहिए और झूठ से परहेज़ करना चाहिए। इंसान भलाई और जुल्म बुराई है, इंसाफ भलाई है। ठीक है, कि आपने जस्टिस करना है वो अच्छी चीज़ है, और जुल्म जो है वो बुराई है। खैरात नेकी और चोरी बदी है, लेकिन खैरात नेकी और चोरी बदी है, लेकिन मज़हब के दूसरे अबवाब की तरह इस बाब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन की बाइस तकमीली हैसियत रखती है। ख़ुद आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो बेसिकली उन्होंने खुद ये समझाया कि मैं आपकी तरफ इसलिए आया हूँ ताकि मैं हुस्न इखलाक की तरफ लेकर जाऊँ और आपको लेकर जाऊँ कि कैसे इखलाक जो है वो आपने दिखाना है लोगों के साथ। ठीक है, वो बेसिकली हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है आप वसल्लम की ज़िंदगी। चनाचा आप वसल्लम ने अपने बहैसियत के साथ ही इस फ़र्ज़ को अंजाम देना शुरू किया। अभी आप वसल्लम मक्का में ही थे कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने भाई को इस नए पैगम्बर के हालात और तालीमात की तहकीक के लिए मक्का भेजा। इन्होंने वापस आकर इनकी निस्बत अपने भाई को जिन अल्फाज में इतला दी वो ये थे, मैंने इसको देखा कि वो लोगों को इखलाक़ हुस्ना की तालीम देता है। तो बेसिकली ये सिंपल सी बात है कि उन्होंने बताया कि हज़रत अबू ज़र ने अपने भाई को नए पैगम्बर के तालीमात के बारे में बताया, तो उन्होंने कुछ इस अल्फाज में बताया। हबशा की हिजरत के ज़माने में नजाशी ने जब मुसलमानों को बुलवा कर इस्लाम में निस्बत तहकीकात की, इस वक्त हज़रत जाफ़र तैयार ने जो तकर्रर की, इसके चंद फ़िक्रे ये हैं। ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुतों को पूछते थे, मर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, हमसायों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, ज़बरदस्ती को खा जाते थे। इस सना में एक शख्स हम में पैदा हुआ, इसने हमको सिखाया कि हम पत्थर को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, खून रेजी से बाज आएँ, यतीमों का माल ना खाएं, हमसायों को आराम दें, गफीज औरतों पर बदनामी का दाग ना लगाएं। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। नजाशी ने जब मुसलमानों को बुलाया और इस्लाम की जो निस्बत थी उसको इस तरह से तहरीर किया, इस तरह से बताया कि जो बादशाह हैं, बादशाह, हम लोग क्या क्या करते थे। ठीक है, हबशा की जब हिजरत के ज़माने में नजाशी ने जब मुसलमानों को बुलवा कर इस्लाम की निस्बत की तहकीकात की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से समझा इस्लाम को। इस तरह कैसर रूम के दरबार में अबू सुफियान ने, जो अभी तक काफिर थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह दावत का जो मुख्तसर खाका खींचा, इसमें यह तस्लीम किया कि वो खुदा की तौहीद और इबादत के साथ लोगों को ये सिखाते हैं, ठीक है, कि वो पाक दामनी इख्तियार करें, सच बोलें और कराबत का हक इख्तियार करें। तो बेसिकली कराबत का मतलब होता है कि आप मोहब्बत से वगैरह से रहें, ठीक है, और पाक दामनी इख्तियार करें, मतलब पाक दामन रहें, ठीक है, और अपने जो हैं वो नेकियां करें।
قرآن مجید نے جا بجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا کہ ترجمہ، یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر بھی آئے ہیں ان سب نے پاکی اور صافی کی بات کی ہے، اور ساتھ میں تمام تر کتاب و حکمت کی باتیں سکھائی ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کو۔ اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، ترجمہ، اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے ہم باہم انسانوں میں درجے اور طبع کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیسیکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جس کا اخلاق سب کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ، قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی جتنی بھی آپ کی باتیں ہیں وہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ اس بات پر بیسڈ ہے کہ اگر آپ نے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لی ہوں، روزے رکھے ہوں، لیکن آپ نے حسن خلق نہ کیا ہو، اچھا اخلاق نہ ہو آپ کا، تو ان سب نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانوں نعمتوں سے بالاتر بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم ہیں اور خصوصیات ہیں، جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی گویا اس قدر اس ایمان کے منشا میں زیادتی اور کمی ہوگی۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، جس کو کی چمک و دمک اور روشنی کا اندازہ اس کے باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جو کچھ ہم لوگ سوچتے ہیں، جو ہماری انٹینشن ہے، جو ہماری نیت ہے، اس کا اندازہ وہ باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پر وہ صاف نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا اچھا آپ کی سوچ ہوگی، اخلاق آپ کا جتنا اچھا ہوگا، وہ باہر آپ اسی طرح سے اس نے اخلاق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک پردہ ہے یا حیا ہے۔ آپ کی ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا قرار ہے، ٹھیک ہے، وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی کی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ مطلب کسی کے راستے میں کوئی پتھر بھی آ رہا ہے تو ہٹا دو تاکہ دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کچھ جو باتیں ہیں انہوں نے بتائی ہیں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہو۔ تو یہ کچھ حدیث ہیں کہ آپ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، مطلب اپنے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہی نہیں پسند کرتا۔ جب تک آپ اپنے لیے وہی پسند کر لیں کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہیں کر رہے تو آپ تب تک مومن نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ مطلب اتنی زیادہ انہوں نے اس میں بتایا کہ مومن وہ ہے جس کے اوپر لوگ اتنا ٹرسٹ کریں کہ ہر چیز اس کو دے دے اپنی۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور انجانے پر ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا، سلام کرنا، یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک شخص کو یہ بتایا۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، صبر کرنا اور اخلاق جواں مردی دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، جو اسلام بیسیکلی کیا ہے کہ سچی بات اور اچھی بات بولنا، اور صبر کیا ہے کہ صبر کرنا، اور جو ایمان ہے اس میں یہی کہ آپ نے پیشنس دکھانی ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہو اور جو نہ دوسرے سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ مطلب کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس کی بھلائی نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے، اور جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو اس کی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت کو دور کرے گا، ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ 11th، جو مصاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مطلب جو بھی آئے اس کے گھر اس کی رسپیکٹ کرے۔ 12واں، بے ایمان منافق کی پہچان 3 ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے۔ جو مہمان لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔
اس کی امانت سپرد کی جائے تو خیانت کر دیتے ہیں، مطلب کوئی چیز اس کی ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۃ حسنہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی جو لائف ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے انسانوں کے لیے، تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ان کی زندگی پر ہم لوگ چلیں، ان کی زندگی کو ایک ایز اے مثال کے طور پر یوز کریں اپنی زندگی کے اندر۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ سو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ فار